وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس وقت مجھے حج کی عبادت کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ حج اسلام میں ایک سالانہ عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اس کے مطابق حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے، پلر۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے پلر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جہاں حکم آیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر حج کے مقام پر آئیں، تو اس میں یہ لفظ ہے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ so that they may witness its benefits for them۔ لوگ اپنے منافع کو دیکھ سکیں، اپنے فائدوں کو دیکھ سکیں۔ یہ فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کیونکہ آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا کے حاجی، ساری دنیا کے مسلمان جب اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے نکل کر ایک ہی مرکز کی طرف چلیں، مکہ کی طرف، تو اس سے ایک عالمی ہلچل پیدا ہوگی، عالمی انسانی ہلچل۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حج عالمی سطح پر ایک عبادتی موبلائزیشن ہے۔ لوگوں کو مختلف ملکوں سے، مختلف مقامات سے نکل کر ایک جگہ لانا، لوگوں کو موبلائز کرنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب غور کیجئے کہ جب اس طرح سے لوگ نکلیں گے تو یہ نکلنا بالکل سادہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کے اندر سچا ایمان ہے، اسلام کا شعور ہے، خدا کی یاد ان کے دل میں بسی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ جب وہ نکلیں گے باہر تو ان کو ملیں گے بہت سے لوگ، مختلف قوم کے، مختلف نسل کے، مختلف ملک کے۔ اس انٹریکشن میں فطری طور پر ایسا ہوگا کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچنے لگے گی۔ یہ عالمی انٹریکشن ہوگا اور اسلام کی دعوت عالمی سطح پر پہنچنے لگے گی دوسروں تک۔ پھر یہ لوگ طرح طرح کے تجربات کریں گے، ان تجربات میں انہیں اسپریچول ایکسپیرئنس ہوگا، وہ مختلف قسم کی جگہیں دیکھیں، اس میں ان کو نصیحت ملے گی۔ یا ایک روحانی سفر بن جائے گا یہ پورا کا پورا سفر۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے یہ حاجی چلتا ہے اپنے گھر سے مکہ کی طرف۔ تو یہ اسی معنی میں نے کہا کہ حج کا سفر عالمی سطح پر ایک عبادتی موبلائزیشن ہے، کیونکہ سادہ سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہاں میں حج کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو مراسم ہیں، اس کے کچھ بنیادی اجزاء کو لے کر چند باتیں کہوں گا۔ دیکھیے، حج کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مراسم یا اس کا ظاہری فارم، دوسرا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حج کی اسپرٹ، حج کی داخلی روح۔ تو جہاں تک مراسم کی بات ہے
تو عام طور پر لوگ مراسم کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ حج کے سلسلے میں سینکڑوں کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہیں، ہر زبان میں، چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی. تو لوگ بہت آسانی سے حج کے مسائل اپنے آس پاس ہی جان لیتے ہیں، یعنی مطلب اس کا جو ظاہری فارم ہے. اس وقت میں حج کی جو حقیقت ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا. تو حاجی جب چلتا ہوا اپنے گھر سے نکل کر جب چلتا ہے تو ایک خاص مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں میقات. میقات میں وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بدن پر جو سلے ہوئے کپڑے تھے اس کو اتارتا ہے، اور اس کے بجائے دو بغیر سلے کپڑے پہنتا ہے، جیسے یوں سمجھ لیے کہ دو چادر، جس کو ہم احرام کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حاجی نے اب انسانی تمدن کو چھوڑا اور وہ فطرت کے تمدن میں، خدائی فارم میں آ گیا. اپنے ماحول کو چھوڑ دیا. اس نے ماحول کو چھوڑا تھا اس نے اسی وقت جب کہ اس گھر سے نکلا تھا، لیکن جب اس نے احرام پہن لیا تو مکمل طور پر گویا وہ اپنے اس ماحول سے جس میں رہ رہا تھا اب تک، اس سے نکل کر ایک نئے ماحول میں آ گیا. اس طرح اس کے اندر ایک نئی نفسیات جاگے گی، ایک نیا ذہن پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کپڑا اب تک وہ پہنے ہوا تھا، یہ پہنتا تھا، وہ تمدن کا نشان تھا. اب جو کپڑے پہنے اس نے بلا سلے، بغیر سلے ہوئے دو چادریں گویا کہ، اب وہ فطرت کے ماحول میں آ گیا. فطرت کا کپڑا اس نے پہن لیا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف اس کی زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، ان اللہ کی بڑائی اس کے دماغ میں آئی ہے، اس کی زبان پر ہے، اس کی سوچ میں آ گئی ہے، لیکن کپڑے میں بالکل سادہ. یہ کوئی سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ کا معاملہ ہے. اپنے رہن سہن میں وہ سادہ بن گیا، اپنی سوچ میں اس نے اپنے اونچا اٹھایا، گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پیدا کر لی اپنے اندر، جس کی علامت ہے لبیک اللہم لبیک. یہ ہے احرام کی حقیقت. تو اس طرح میقات میں جو کچھ فاصلے پہ ہوتا ہے مکہ کے، ہر جگہ کی میقاتیں الگ الگ ہیں جو مکہ سے کچھ دور مقرر کی گئی ہیں. تو وہاں سے وہ فطرت کے لباس میں اور خدا کی یاد میں آگے بڑھتا ہے. یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا کام وہاں جو کیا جاتا ہے وہ ہے طواف، کعبہ کا طواف. یعنی کعبہ کے گرد 7 بار گھومنا. کعبہ جو ہے دنیا میں ایک ہی ایسا یعنی اسٹرکچر ہے جو قدیم ترین پیغمبر کی علامت ہے. ایسا کوئی اسٹرکچر دنیا میں موجود نہیں. یعنی 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا اور اب تک وہ موجود ہے. تو خدا نے جو اپنے پیغمبر بھیجے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کے بہت سے نشانات تھے. اب صرف ایک ہی نشان ایسا باقی رہ گیا ہے جو پیغمبرانہ دور انسانیت کی یاد دلاتا ہے. تو جس وقت حاجی وہاں پہنچتا ہے اور کعبہ کے طواف کرتا ہے تو وہ گویا اس عہد کو زندہ کرتا ہے کہ میں پیغمبر والی زندگی اختیار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی پسند والی زندگی کے نمونے پیغمبروں کے ذریعے قائم کیے، جس کا ایک علامتی ڈھانچہ ہے کعبہ. کیونکہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کو بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے. تو کعبہ کے گرد جب حاجی طواف کرتا ہے تو اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے
کہ مجھے پیغمبر والے نمونی اختیار کرنا ہے، مجھے کعبہ گرد طواف کرتے ہوئے، اس کے گرد گھومتے ہوئے کیا وہ خدا اورینٹڈ لائف، گاڈ اورینٹڈ لائف کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ سارے پیغمبروں کا جو خلاصہ تھا وہ یہی ہے کہ اے لوگوں، گاڈ اورینٹڈ لائف اختیار کرو، کہ تمہاری زندگی کا مرکز خدا بن جائے، تمہاری سوچ، تمہارے جذبات، تمہارے دوڑ دھوپ، ہر چیز کا مرکز خدا بن جائے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں گاڈ اورینٹڈ لائف. تو کعبہ کے گرد طواف کر کے حاجی اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. اس دنیا میں جو اللہ کی پسند والی زندگی ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ کی زندگی کا رخ خدا کی طرف ہو گیا ہو. اس کے بعد جو دوسرا فعل، جو دوسرا کام کرتا ہے حاجی، وہ یہ کہ وہ صفا و مروا کے گرد چکر لگاتا ہے. یہ بھی 7 بار ہوتا ہے. صفا اور مروا 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. تو یہ چکر کیا ہے؟ یہ دوڑ جو کرتا ہے حاجی دونوں پہاڑیوں کے درمیان، یہ بھی ایک تاریخ کی یاد دہانی ہے، ایک بہت بڑی تاریخ کی. 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم تھے عراق میں. تو اس وقت کیا ہوا کہ ساری دنیا میں شرک کا غلبہ ہو گیا. یعنی مشرکانہ کلچر ساری دنیا میں چھا گیا. یعنی شرک ایک کلچر بن گیا، رسم و رواج میں، سوچ میں، عمل میں، ہر چیز میں شرک کا غلبہ. تو انسان مشرکانہ کلچر کے اندر جینے لگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا شرک میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی. جو بچہ پیدا ہوتا اس مشرکانہ کلچر میں، تو شرک میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی تھی. جیسے آج کل ہے، آج کل کیا ہے، مادی کلچر ہر طرف چھایا ہوا ہے. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہو تو وہ مادیت میں اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. اس کی سوچ، اس کی چاہت، اس کے شوق، اس کے امبیشن سب مادی رخ پر چل پڑتے ہیں. یہ ہے کنڈیشننگ. تو اس زمانے میں جب مشرکانہ کلچر چھا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ایک نیا نقشہ بنایا. وہ یہ کہ تمدنی جو مراکز تھے، شہر اور ٹاؤن جو تھے، وہاں سے باہر ایک ایسی دنیا میں ایک نئی نسل بنائی جائے جہاں مشرکانہ کلچر نہ ہو. تو یہ جگہ کوئی ظاہر ہے کہ صحرا ہو سکتی تھی، ڈیزرٹ. جو آبادیاں تھیں وہ آبادیاں تو مشرکانہ کلچر میں رنگ گئی تھیں. اب جو جگہ بچی تھی وہ ڈیزرٹ تھے، ریگستان. تو اگرچہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا کہ ڈیزرٹ میں جا کر کے بسایا جائے لوگوں کو، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ قربانی دی. انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کر نکلے وہ، اور جا کر کے اس مقام پر جہاں کہ اب مکہ ہے، وہاں پر اس وقت صحرا تھا، صحرا میں بسا دیا. یعنی وہاں پر نہ سبزہ تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ جب پانی نہیں ہے تو کہاں سبزہ کہاں سے آئے گا، انسان کہاں سے آئیں گے. وہاں پر پانی تھا نہیں، جیسا کہ صحرا میں ہوتا ہے. جہاں پانی نہ ہو وہاں سبزہ بھی نہیں ہوگا، وہاں حیوانات بھی نہیں ہوں گے، وہاں انسان بھی نہیں ہوگا. تو وہ ایک سنسان جگہ تھی. لیکن مشرکانہ تمدن، مشرکانہ کلچر سے باہر ایک نئی جنریشن جو بنانا تھا، اس کے لیے صحرا ہی موضوع تھا. آباد شہر اس کے لیے موضوع نہیں ہو سکتے تھے. تو وہاں پر آپ نے انہیں بسا دیا. اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم ایک مشک پانی چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے، ایک عورت اور ایک بچہ. یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ تھا یہ. جب پانی جلدی ختم ہو گیا، اس کے بعد ہاجرہ نکلی پانی کی تلاش میں.
تو 2 پہاڑیاں جو تھیں صفا اور مروہ، اس کے درمیان دوڑی وہ 7 بار کہ کہیں پانی مل جائے، تو پانی نہیں ملا۔ آخر کار وہ لوٹی، دیکھیں بچے کا کیا حال ہے۔ جب وہ بچے کے پاس آئیں تو وہاں پر کیا ہوا، اللہ کی مدد آ گئی۔ وہاں فرشتہ آیا اور اس نے وہاں ایک ٹھوکر ماری اور پانی کا چشمہ زمین سے نکل آیا، اسی کو ہم زمزم کہتے ہیں آج۔ ہزاروں سال سے یہ زمزم کا پانی وہاں پر نکل رہا ہے اور سارے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ تو اس طرح جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو گویا کہ اس تاریخ سے اپنوں کو جوڑ رہا ہے جو حاجرہ کے زمانے میں بنی تھی، اور پھر یہ اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کروں، اسٹرگل کروں، تو عین ممکن ہے خدا میرے لیے بھی ریگستان میں پانی جاری کر دے، میرے منفی حالات کو مثبت حالات بنا دے، میری مشکلات کو آسان میں تبدیل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، ایسا نہیں کہ مدد ریپیٹ نہ ہو۔ تو صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، وہ رسم نہیں، وہ ایک تاریخ کا اعادہ ہے، اور تاریخ کا اعادہ اس سینس میں کہ وہاں پر آپ دونوں کے درمیان سعی کر کے یا دوڑ کر کے اس یقین کو لاتے ہیں اپنے دل میں کہ آج بھی خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ پہلے زندہ تھا، آج بھی خدا اسی طرح قادر ہے جس طرح وہ پہلے قادر تھا۔ تو خدا کے بھروسے پر مجھے دینی زندگی اختیار کرنا ہے، اور آج بھی یہ ممکن ہے کہ خدا ریگستانوں میں پانی کے چشمے جاری کر دے، آج بھی یہ ممکن ہے کہ خدا مشکلات میں آسانی کے دریا بہا دے۔ تو یہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ پھر دیکھیے یہاں میں ایک یاد دلا دی، بہت لمبی ایک روایت آئی ہے بخاری میں اس معاملے میں، بہت ہی وہ یعنی بہت ہی عجیب روایت ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑا، کس طرح کیا کیا ہوا، اس پر بہت تفصیلی روایت ہے اس میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، کیا کریں گے ہم، کیسے کیا ہوگا؟ کئی بار انہوں نے پوچھا لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں ہاجرہ نے کہا کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ پھر خدا ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر خدا ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کے ایک حکم کو لے کر، خدا کے ایک حکم کی پابندی میں ہم ایک کام کریں تو ہمیں پیشگی یہ یقین رکھنا چاہیے اپنے سینے میں کہ خدا ہم کو ضائع کرنے والا نہیں، خدا کو ہم کو ہیلپ لیس چھوڑنے والا نہیں، ہم کا خدا بیار مددگار چھوڑنے والا نہیں، جیسا کہ ہاجرہ کے ساتھ ہوا۔ یعنی ہاجرہ نے جو یہ کہا کہ خدا ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب آج دیکھیے کہ وہ جگہ جہاں ریگستان ہوا کرتا تھا آج وہاں ایک گلزار ہے، آج وہاں مکہ ہے اور عظیم الشان وہاں پر آبادیاں ہیں اور دولت کا انبار ہے، ہر قسم کی آسانیاں ہیں وہاں۔ تو اس خدا کی بندی نے جو کہا تھا خدا ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تو اس کا نمونہ اس کو دیکھنا ہو جا کر مکہ میں دیکھ لے، عالی شان عمارتیں، عالی شان، یعنی وہاں کا جو ریاض کا اور جدہ کا جو ایئرپورٹ ہے
وہ امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ شاندار ہے. تو یہ ہے کہ خدا ہم کو پھر ظاہر نہیں کرے گا. تو وہاں پر جب جا کر آدمی سعی کرتا ہے تو اسی تاریخ کو لے کر وہ اپنے اندر اس یقین کو بٹھاتا ہے کہ جب خدا ایک چیز کا حکم دے تو مجھے اس پہ چل پڑنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم کو اکیلا چھوڑ دے. وہ ہمارے ساتھ رہے گا، جیسا کہ اس نے ہاجرہ کو، اسماعیل کو اور ابراہیم کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے اور اسماعیل اور ہاجرہ کے ذریعے سے ایک نسل بنائی گئی. اس نسل کو بنانے میں 2500 سال لگے. یہ دو انسانوں سے ایک نسل شروع ہوئی بننا، پھر اسی میں بچے پیدا ہوئے اور توالد تناسل کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہاں پر لاکھوں لاکھ لوگ ہو گئے. تب جا کر کے 2500 سال کے بعد اسی نسل میں یعنی بنو اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے ایک عظیم شان کارنامہ انجام دیا. رسول اللہ سے پہلے توحید ایک فکری دعوت کی حیثیت رکھتی تھی. ہزاروں سال سے پیغمبر آتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی انقلاب نہیں برپا ہوا کیونکہ ٹیم نہیں بنتی تھی. انقلاب لانے کے لیے ایک فرد کافی نہیں ہوتا، ایک فرد نہیں انقلاب لائے گا. انقلاب لانے کے لیے، ایک ریولوشن لانے کے لیے ایک ٹیم درکار ہوتی ہے. تو ٹیم بنتی نہیں تھی کیونکہ وہ مشرکانہ کلچر تھا، لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ساتھ نہیں دیتے تھے پیغمبروں کا. تو یہ جو نسل بنی ہاجرہ کی قربانی کے ذریعے، یہ ایک الگ ڈھنگ کی نسل تھی. یہ فطرت میں پلی بڑی تھی، شرک سے دور اس کی پرورش ہوئی تھی. یہ شرک کی کنڈیشننگ سے پاک تھی. چاہے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آدمی ملے اور ایک زبردست طاقتور ٹیم بنی. اسی ٹیم کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ریولوشن پیدا کیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی توحید کی دعوت کو آپ نے ریولوشن کے مرحلے تک پہنچا دیا، ایک انقلاب کے مرحلے تک پہنچا دیا. یہ تھا وہ منصوبہ جو ہاجرہ کے ذریعے وہاں ہوا، اور اس کی یادگار جو یہ ہے صفا اور مروہ ہے. اس کے بعد دیکھیے حاجی قربانی کرتا ہے. سارے حاجی وہاں قربانی کرتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارا جذبہ، تمہاری اسپرٹ. تو قربانی کرتے ہوئے جو اسپرٹ، جس اسپرٹ سے قربانی کرتا ہے آدمی، وہ اسپرٹ ہے اصل جو خدا تک پہنچتی ہے، جو خدا کو مطلوب ہے. جب آدمی قربانی دے رہا ہوتا ہے اس وقت وہ پڑھتا ہے ان محیای و مماتی، ان محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ اسپرٹ قربانی کی. یعنی قربانی میں بظاہر آدمی ذبح کرتا ہے جانور کو، حقیقت وہ اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو. یعنی اپنے اندر قربانی کی اسپرٹ جگا رہا ہوتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہے. قربانی یہی ہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گردن کٹوائیں جا کر اپنے آپ کو مار ڈالیں کہیں، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے دیے ہوئے مقصد کے لیے آپ سرگرم ہوں، اور کوئی بھی رسک اگر آتا ہے سامنے تو رسک سامنا کریں اس رسک کا.
کوئی نقصان سامنے آتا ہے تو اس نقصان کا سامنا کریں. تو گیا کہ ہر اندیشہ، ہر خطرہ، ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ کے یقین پر اس کام میں لگ جائیں. یہ ہے قربانی. اسی لیے حاجی کہتا ہے کہ محیا محیا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا دونوں اللہ کے لیے. دنیا میں جیوں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا، مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا. یہ ہے وہ قربانی کی اسپرٹ جو آدمی، جو حاجی جا کر وہاں کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی قربانی کر رہا ہوتا ہے. بغیر قربانی کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، کوئی بھی کام ہو. آپ گھر میں سوتے رہیں تو کوئی کام نہیں ہوگا، بنے گا آپ کا. آپ رات دن اس میں اپنے کو یعنی وقف کرتے ہیں، اس میں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اسی میں اپنا مال اور اپنا جان، اپنا ٹائم، سب کچھ اس میں لگا دیتے ہیں، تب جا کر ایک کام بنتا ہے. تو یہی معاملہ دین کا بھی ہے. دین میں بھی آپ کو اپنا سب کچھ لگا دینا ہے. یہی سب کچھ لگا دینے کا نام قربانی ہے، سیکریفائس ہے. سیکریفائس یا قربانی مرد اپنی جان مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنی توجہ کو، اپنی سوچ کو اپنے مقصد کی راہ میں لگانے کا نام قربانی ہے. یعنی قربانی کا مطلب وہی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیشن، اپنے کو وقف کر دینا. تو میں وہاں پر جو قربانی کرتا ہے آدمی، وہ اسی جذبے کو دین کے لیے استعمال کرے گا، اس کا عہد کرتا ہے. وہ اپنے کو قربانی کی حد تک لے جا کر اللہ کے راستے میں سرگرم رہے گا. اسی یہ مطلب ہے قربانی کا. پھر دیکھیے وہاں پر ایک مقام ہے جہاں کے شیطان کے علامتی ستون ہیں. وہاں پر جا کر حاجی کنکریاں مارتا ہے، جس کو رمے جمرات کہتے ہیں. یہ کنکریاں کیا ہیں؟ یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے. علامتی طور پر یہ شیطان سے اپنے کو دور بھگانے کا کام ہے. یعنی شیطان کے اوپر علامتی کنکری مار کر حقیقتاً آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ میں شیطان سے میری دوستی نہیں ہوگی، شیطان سے میری دشمنی ہوگی. شیطان کو میں اپنے آپ سے دور بھگاؤں گا، اپنے قریب نہیں بٹھاؤں گا شیطان کو. شیطان کیا ہے؟ آپ ہر انسان کے دل میں ایسے جذبات ہیں جہاں جہاں یعنی شیطان حملہ کرتا ہے. کچھ ولنریبل پوائنٹ ہے انسان کے اندر. وہ ولنریبل پوائنٹ کیا ہے؟ وہ خواہش ہے، جلن ہے، حسد کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، غصہ ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کا احساس ہے. یہ سارے جو نیگیٹو تھاٹ ہیں، یہ جو ساری نیگیٹو فیلنگس ہیں، یہی وہ ولنریبل پوائنٹ ہیں جہاں شیطان حملہ کرتا ہے. تو جب ایک حاجی جمرات پر کنکری مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ولنریبل پوائنٹ پر کبھی تم نے حملہ کیا تو میں وہاں تم کو مار کر بھگاؤں گا. میرے ولنریبل پوائنٹ کو تم استعمال نہیں کر سکو گے. جہاں تم آئے میں تم کو مار کے بھگاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جب ایسے جذبات جاگیں گے میرے اندر شیطان کے وسوسے سے، یعنی انتقام اور حسد اور جلن اور کینہ اور غصہ اور دشمنی، تو میں اپنے آپ کو اس سے نکالوں گا. نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کروں گا. دشمنی کے جذبات کو دوستی میں بدلوں گا. انتقام کو اندر ہی اندر ختم کر دوں گا. انتقام کے جذبے کو، غصہ آئے گا تو غصے کو مٹا دوں گا. جمرات کر کنکریاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو میں کل کروں گا جب کہ وہ میرے پر حملہ کرے گا. علامتی طور پر وہاں پر آدمی اس بات کا عہد کرتا ہے. یہ بھی دیکھیے تو یہ
یہ صرف ایک دینی معاملہ نہیں ہے، دنیا کے کام میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی دنیا کا کام کریں تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ طرح طرح کے مواقع آتے ہیں جہاں آپ کو جو آپ آپ کا وقت لینا چاہتے ہیں، آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی آپ اگر سچ مچ اپنے مقصد میں سنسیئر ہیں، سیریسلی آپ نے ایک مقصد کو اپنا رکھا ہے، تو وہاں آپ اس کو پاس پٹک نہیں دیتے، آپ اس کو بھگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فرض کیے کہ آپ نے ایک آفس کھولا، وہاں آپ ایک انٹرنیشنل بزنس چلا رہے ہیں، اور ایک آدمی شاعر آ کر وہاں سے شعر سناتا ہے، آپ کو جوک چھوڑتا ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی میرے بھائی تم اپنے گھر بیٹھو، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں بزنس کیسے کروں گا؟ میرے پاس ہر وقت ٹیلی فون آتا ہے، ہر وقت کوئی بزنس کنٹینٹ میں بنانا پڑتا ہے، تم آ کے شاعری سنا رہے ہو، جوک چھوڑ رہے ہو یہاں پر، تو تم جاؤ یہاں سے. آپ اس کو رخصت کر دیں گے. تو ہر آدمی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، دنیوی شیطان اور اخروی شیطان، دونوں قسم کے. تو جس طرح سے ایک بامقصد آدمی اپنے دنیوی معاملات میں ایسے لوگوں کو بھگاتا ہے. کسی کا میں نے مضمون پڑھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس میں لکھا تھا کہ دوست جو ہے میرا ٹائم کل کرتے ہیں، دوست جو ہے میرا بزنس خراب کرتے ہیں، دوست مجھے پڑھنے نہیں دیتے. تو اسے لکھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو وہاں اس نے ایک بار دوستوں کو دشمن بتایا تھا، دوستوں کو شیطان بتایا تھا. اسی طرح سے خدا کے راستے میں ہوتا ہے. تو خدا کے راستے میں آپ چلتے ہیں تو شیطان بہکاتا ہے، طرح طرح کے جذبات آپ کو ادھر بھڑکاتا ہے جس سے آپ خدا کے راستے سے ہٹ جائیں. تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر آپ شیطان کو بھگاتے ہیں، اس کے بہکاوے کا اثر نہیں لیتے. یہ ہے جمرات پر کنکری مارنا. پھر دیکھیے سارے حاجی، وہاں پر مکہ کے قریب ایک میدان ہے، اس کو عرفات کہتے ہیں، بہت بڑا میدان، وہاں پر پہاڑیاں ہیں. تو سارے حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں. یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ حج کا آپ جانتے ہیں سب سے اہم حصہ یہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الحج عرفہ، عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہونا یہی حج کا سب سے بڑا جز ہے. تو عرفات کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونا حقیقتاً حشر کے میدان میں اکٹھا ہونے کی یاد دہانی ہے، اس کی ایک صورت ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، آخری وقت آ جائے گا، تو خدا پکارے گا اور سارے انسان اپنے جگہوں سے نکل کر، اپنے قبروں سے نکل کر وہاں دوڑیں گے، وہاں پہنچیں گے، جس کو یوم الجم کا جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے. سارے انسان خدا کے سامنے اکٹھا ہو جائیں گے وہاں، تاکہ سب کا حساب کتاب ہو. تو یہ واقعہ جو ہونے والا ہے، جس کو قرآن میں یوم الجم کہا گیا ہے، یوم الحساب کہا گیا ہے، یوم التغابن کہا گیا ہے. یوم التغابن کا مطلب ہے ہار جیت کا دن. یعنی سارے لوگ اکٹھا ہوں اور سب کا فیصلہ ہو، کسی کے لیے ہار کا فیصلہ، کسی کے لیے جیت کا فیصلہ، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ. تو سارے لوگوں کو اللہ آواز دے گا، وہاں دوڑ کر وہاں پہنچیں گے حشر کے میدان میں، تاکہ اپنے ابدی انجام کا فیصلہ سنیں اللہ کی زبان سے. تو اسی ہونے والے واقعے کی یاد دہانی ہے عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونا، جو ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والا ہے. سب سے بڑا دن، سب سے بڑا دن جو زندگی میں پیش آنے والا ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد خدا کے سامنے حاضری. اس سے بڑا کوئی دن نہیں. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا سارے دنیا کو ختم کر دے گا اور سارے انسانوں پر موت آ جائے گی، پھر نئی زندگی دی جائے گی، اور نئی زندگی دے کر کے سارے لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے. وہاں لوگوں کا جو ریکارڈ تھا دنیا میں،
اس ریکارڈ کے مطابق ہر ایک کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کون جنت کے قابل ہے کون جہنم کے قابل ہے. یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ ایک نسل ہے اس کو جنت میں لے جاؤ, وہ دوسری نسل ہے اس کو دوزخ میں لے جاؤ. یہ نسل کا معاملہ نہیں ہے, یہ کریکٹر کا معاملہ ہے. ایک کریکٹر آدمی کو جہنم میں لے جائے گا, دوسرا کریکٹر آدمی کو جنت میں لے جائے گا. تو عرفات کے میدان میں جمع ہونا حشر کے میدان میں جمع ہونے کی علامتی یاد ہے, اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ یوم التغابن ہے قرآن کے لفظوں میں, یعنی وہ ہار جیت کا دن ہے. اس دن ابدی ہار کا فیصلہ کسی کے لیے ہوگا, کسی کی ابدی جیت کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اسے کہا گیا کہ الحج و عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہو کر اس خوراک کو لینا, اس نصیحت کو لینا, اس جذبے کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا, اس اسپرٹ والا انسان بنانا اپنے آپ کو, یہ ہے عرفہ. اور عرفہ سب سے بڑا جز ہے حج کے اعمال اور مراسم کا. پھر دیکھیے حج کے آخری یعنی فائنل فیز میں وہاں پر کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد جلد ہی وفات پا گئے, 2-2.5 مہینے کے بعد. تو یہ آپ کی امت سے آخری ملاقات تھی گیا, جہاں تقریباً یعنی 1.5 لاکھ آدمی اکٹھا تھے. تو وہاں پر آپ نے ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے کتابوں میں موجود ہے. اس خطبے میں آپ نے کئی باتیں فرمائیں. میں یہاں 2 باتوں کا ذکر کروں گا. اس خطبے میں آپ نے ایک تو یہ اعلان فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو غیر عربی پہ کوئی فرق نہیں, ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان کوئی امتیاز نہیں. بس سپیریئر ریس اور انفیریئر ریس کے فتنے کے متھ کو آپ نے ختم کر دیا. ہزاروں سال سے انسان اس متھ میں جی رہا تھا, کوئی ریس سپیریئر ریس ہے, کوئی ریس انفیریئر ریس ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ نہیں, یہ سب جھوٹے متھ ہیں. الا بدین و تقوی, یعنی اللہ کے پیمانے میں جو اچھا ٹھہرے وہ اچھا ہے, اور جو اللہ کے پیمانے میں اچھا نہ ٹھہرے وہ برا ہے. نہ نام, نہ نسل, نہ کلر, نہ زبان, کچھ بھی نہیں. یہ تمام تر معاملہ ہے اللہ کے پیمانے پر کیسا ٹھہرے گا آدمی اس کا. تو ایک بات یہ آپ نے فرمائی, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساوات انسانی, کہ سارے انسان برابر ہیں, سارے انسان ایک ہیں. انسان کے درمیان فرق جو ہے وہ کردار سے ہوتا ہے, نہ کہ نسل سے, ریس سے, کلر سے. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, یہ سب ریلیٹیو باتیں ہیں. یہ ایک اعلان آپ نے فرمائی ہے اس میں خطبہ میں. دوسری اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادوا عنی, کہ اللہ نے مجھ کو سارے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یعنی میرا پیغام, میرے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام دیا, وہ پیغام سارے انسانوں تک پہنچنا ہے اور پہنچتے رہنا ہے. کیونکہ انسان آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. انسان کوئی ہمالیہ پہاڑ نہیں ہے کہ جو کھڑا ہوگا تو ہزاروں سال کھڑا ہوا ہے. انسان تو وہ جانتے ہیں 50 سال, 100 سال, 10 سال مرتے رہتے ہیں لوگ. تو یہ کام سونپا آپ نے اپنی امت کو کہ نسل در نسل تم اس کام کو کرتے رہو ساری دنیا میں, میرے میسج کو پہنچاتے رہو لوگوں تک. فادوا عنی, میری طرف سے اس فرض کو انجام دیتے رہو. اس کے بعد کیا ہوا, اگر آپ جائیں مکہ مدینہ میں تو آپ پائیں گے کہ صحابہ کرام جو کہ تقریباً 2 لاکھ تھے,
ان کی قبریں بہت ہی کم ہیں مکہ مدینہ میں. کیوں؟ رسول اللہ کے اس میسج کے بعد سب باہر نکل گئے، عرب کے باہر، اور ان کی قبریں باہر بنی. کیسی عجیب بات ہے. مکہ مدینہ میں مرنے کے لیے وہاں قبر بنانے کے لیے کوئی ٹھہرا نہیں، اطراف کے ملکوں میں پھیل گئی. یہ تھا پہلا ڈائسپورا اسلام میں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ پورے مسلم دنیا یا عرب ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے بنائی. کہ ایک بہت بڑے علاقے کو انہوں نے اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے اسلام کو سچائی پا کر قبول کیا اس کو. اس سے ایک دنیا بنی، دنیا اسلام. تو یہ کام صحابہ پر ختم نہیں ہوگا. جس طرح رسول اللہ پر ختم نہیں ہوا، ادھر صحابہ پر ختم نہیں ہوگا. یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. اور ہر حاجی یعنی آج جب حاجی جاتا ہے وہاں، تو سمجھ لیے کہ وہاں عرفات کے میدان میں آج بھی یہ آوازیں گونج رہی ہیں. جو آدمی زندہ شعور کے ساتھ جائے، زندہ احساس کے ساتھ جائے، تاریخ کو جان کر وہاں جائے، تو سچ مچ اسے محسوس ہوگا کہ آج بھی عرفات کے میدان میں رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے. کیا لوگوں، میرا پیغام پہنچاؤ، پہنچاتے رہو، یہاں تک کہ قیامت تک پہنچاتے رہو. ہر نسل کو بتاؤ، کوئی نسل اس سے محروم نہ رہے کہ سچائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، میدان حشر میں کیا سوال جواب ہونے والا ہے، جنت و جہنم میں کس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، کس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اس کو بتاتے رہو، بتاتے رہو، بتاتے رہو. تو رسول اللہ کا یہ میسج، رسول اللہ کے پیغام، رسول اللہ کی پکار آج بھی میدان عرفات میں گونج رہی ہے. تو یہ ہے حج کی حقیقت، حج کا سبق. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جس سے ہر عبادت کا ایک فارم ہے، اور اسی طرح اس کا ایک روح ہے. ہر عبادت کا معاملہ یہی ہے، حج ہی کی بات نہیں ہے. ہر عبادت کا ایک فارم ہے، ظاہری فارم، اور اسی کے ساتھ اس کی ایک اسپرٹ ہے، داخلی روح اس کی. تو چاہے حج ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو، خدا کو مطلوب ہے وہ داخلی اسپرٹ کے اعتبار سے، صرف فارم کے اعتبار سے نہیں. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ قربانی کے بارے میں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. خدا کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، خدا کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جو دل کے اندر ہے. یعنی خدا تمہاری عبادت کے ظاہری فارم کو قبول نہیں کر سکتا، تمہاری عبادت کے داخلی اسپرٹ کو خدا قبول کرے گا. تمہاری عبادت کے ظاہری فارم کی وجہ سے خدا فیصلہ نہیں کر دے گا کہ تم نے عبادت گزاری کر لی. خدا دیکھے گا تمہارے اندر اس کی داخلی اسپرٹ ہے کہ نہیں. اگر داخلی اسپرٹ ہے تبھی فارم قبول ہے. یعنی فارم وداؤٹ اسپرٹ کبھی قبول نہیں ہوگا، لیکن اسپرٹ اگر ہے تو فارم اور اسپرٹ دونوں قبول ہوں گے. یہ ہے حج کی حقیقت، اور یہ ہے حج کا پیغام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حج کی اسپرٹ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اصل میں میرا جہاں تک تجربہ ہے، جیسے میں جب حج کرنے گیا تھا تو بہت سی کتابیں میں نے بازار سے منگائیں. تو میں نے دیکھا کہ جتنی بھی کتابیں تھیں جو مجھے ملی، یا اس سے پہلے بھی جو میں نے پڑھی تھی کتابیں، تو سب میں وہی ریچولس کا بیان رہتا ہے جس کو ہم مراسم کہتے ہیں، یعنی فارم کا. تو چونکہ فارم ہی کے اعتبار سے تعارف کیا جاتا ہے حج کا، تو لوگ یہی جانتے ہیں کہ فلاں فلاں ایک فارم ہے، یہ ریچولس ہے، اس کو کر لو تو حج ہو جائے گا. اسپرٹ کی بات کی ہی نہیں جاتی. جیسے کہ کتابوں میں آدمی اسپرٹ کی بات پڑھتا نہیں،
جب لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جماعتیں بنتی ہیں اور لوگ حلقے بنا کر کے حج پر انہیں سکھاتے ہیں. وہ سب لوگ صرف فارم سکھاتے ہیں, ریچول سکھاتے ہیں. تو پورا چرچا جو ہوتا ہے کتابوں میں یا تقریروں میں یا اجتماعات میں, وہ انہی ریچولس کا ہوتا ہے, مراسم کا ہوتا ہے. تو کیسے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا انداز بدلنا پڑے گا کہ ہمیں اسپرٹ والی باتیں کہنی پڑیں گی کتابوں میں, تقریروں میں, اجتماعات میں, ہر جگہ. مثلا یہاں سے جاتے ہیں لوگ تو ہوائی جہاز میں مسلسل وہ ہوتا ہے, پہلے بحری جہاز ہوا کرتا تھا, یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے حج کی باتیں. تو باتیں کیا ہیں؟ بس وہی ریچولس بتاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام حج ہے. حج کیا سیلف آڈٹ کی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے؟ اسی لیے اگر کوئی بار بار حج کرے تو کیا یہ بہتر ہے؟ بھائی بار بار دعوت کرے, بار بار حج کیوں کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا صرف. میں سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ کو ریپیٹ کرنا زیادہ اہم بات ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ یعنی تم لوگ دعوت دو, اور سارے صحابہ نکل کر باہر چلے گئے, تو کیا آپ نے کو محروم کر لیا کہ ہر سال حج کریں؟ وہ اس زمانے میں اتنا آسان سفر ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے جو کیا, صحابہ نے جو کیا, یہ بعد کے زمانے میں یہ سب ہوا ہے کہ لوگ ہر سال حج کرنے لگے ہیں. ورنہ صحابہ جو تھے انہوں نے اس اسپرٹ کو لے کر کے یعنی آگے بڑھے. وہ دعوت کی اسپرٹ, سب سے اہم بات جو ہوتی ہے حج کی, وہ ایک تو یہ کہ اتحاد, یعنی اختلاف کے باوجود اتحاد کا سبق ہے حج میں. قرآن میں ہے کہ اللہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی حج میں جدال نہیں ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو حج میں تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آتے ہی بار بار. جب لاکھوں لاکھ آدمی اکٹھا ہوں گے تو طرح طرح کے اختلافات ہوں گے, طرح طرح کے ڈفرینسز ہوں گے, طرح طرح کی شکایتیں ہوں گی. یہ تو ہونا ہے, اٹ از بٹ نیچرل. لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود تمہیں متحد رہنا ہے, شکایت کے باوجود تمہیں بے شکایت رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں, اس کو ریپیٹ کریں تو زیادہ اہم بات ہے کہ پوری ملت میں یہ مزاج بنائیں ہم کہ تمہیں اختلاف کے باوجود متحد رہنا ہے. شکایتوں کے مواقع پیدا ہوں تب بھی دل میں شکایت نہیں پالنا ہے. اور دوسری یہ کہ دعوت, آپ دیکھیں جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں نہ دعوتی کام کرتے نہ وہ ملت کے اتحاد میں کوئی کنٹریبیوشن ان کا ہوتا, بس جا کر کے آؤٹنگ کرتے ہیں, ایک قسم کی آؤٹنگ ہے وہ. تو حج کوئی آؤٹنگ نہیں ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے کہ ہر سال حج کیا جائے. اگر کسی پاس پیسہ ہے یا ٹائم ہے تو دوسرے کاموں میں لگائے ہوئے اس پیسے کو, ٹائم کو, جیسا کہ صحابہ نے لگایا. مولانا یہ کوشچن ہے ہمارا, that is Hajj mandatory for all Muslims irrespective of the financial conditions? حج دیکھیے اس کے لیے ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو, جس کے بس میں ہو وہاں جانا. بس میں جانے کے دو مطلب ہے. ایک تو ہے کہ اس کے پاس خرچ ہو وہاں جانے کا, خود قرض لے کر نہیں, خود اپنے پاس خرچ ہو کے جائے, وہاں آئے, اور جتنی دیر وہ سفر میں رہے گا اتنی دیر کے لیے گھر والوں کا خرچ بھی دے سکے. وہ جو اس کی ذمہ داری میں جو گھر والے ہیں اتنی دنوں تک جب وہ گھر سے باہر رہے گا, جاب نہیں کرے گا, تو ان کا خرچ دے سکے گھر پر. وہ تو اپنا سفر خرچ, گھر والوں کا خرچ جو دے سکے, اس کے لیے حج ہے. جو اس پوزیشن میں نہ ہو, جو روزانہ کماتا ہے روزانہ کھاتا ہے, پیسہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے, تو ہرگز اس کے حج فرض نہیں. اور اگر وہ کھیت بیچ کر اور قرض لے کر جائے تو بالکل غلط کام کرتا ہے وہ. مولانا حال ہی میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ مسلم فیملیز میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4 سال 5 سال 2 سال تک کے بھی, تو جو حاجی ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں, اور حج سے جب واپس آ جاتے ہیں تو بچوں کو بڑے فخر سے حاجی سو اینڈ سو کہنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹا بچہ 2 سال کا, سپوز اس کا نام راشد ہے, یہ ہمارے حاجی راشد صاحب ہے, مطلب بڑے فخر سے ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو
جب حج کا مقصد اسپرٹ کو ایووک کرنا ہے تو یہ کہاں تک چیز ٹھیک ہے مولانا؟ میرے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں ہے. بیسک بات دیکھیے یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کرائٹیرین کیا ہے کسی بھی چیز کو جاننے کا, کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. کرائٹیرین کیا ہے؟ وہ کرائٹیرین صحابہ کرام, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب. ہم نہیں دیکھتے کہ کسی صحابی کے حالات میں کہ اپنے بچے کو لے آتا تھا حج کرانے کے لیے. یہ تو بدعت ہے, یقینی تو بدعت ہے. ہر وہ کام جس کو رسول اللہ نے نہ کیا ہو, صحابہ کرام نے نہ کیا ہو, وہ بدعت ہے. اور بدعت میں کبھی بھی کوئی خیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب خود ساختہ رواج ہیں, اور خود ساختہ رواج ہی کا نام بدعت ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ کیا بچوں کو حج کروانا یہ ان کے زمانے میں تھا. یہاں تک کہ بڑوں کو بھی حاجی نہیں کہا جاتا تھا. یہ جو اب چلا ہوا ہے نا, حاجی فلاں حاجی فلاں, اس زمانے میں کسی کو حاجی نہیں کہا جاتا تھا. یہ بھی ایک بدعت ہے کہ حاجی کہا جائے کسی کو, حاجی اور الحاج. ہر چیز میں دیکھنا چاہیے, چھوٹی ہو بڑی, کہ کیا ایسا رسول اللہ کے جو کمپینین تھے وہ انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو وہ بدعت ہے. بدعت ہے تو ہمیں کرنا بھی نہیں ہے اس کو. مسلمانوں کے درمیان کوئی چیز رائج ہو جائے اس لیے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. مسلم رواج سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے درمیان رواج رہا اس کا تو وہ صحیح ہے. کچھ ممالک میں سرکاریں حج کرنے پر سبسڈی دیتی ہیں, کیا بہتر ہے اس کو اویل کیا جائے؟ یقیناً بہتر ہے, بالکل صحیح ہے. میرے نزدیک انڈیا کے ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں. تقریباً ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کہیں تو بالکل فری کرواتے ہیں حج, کہیں سبسڈی دیتے ہیں. تو انڈیا میں اگر سبسڈی دی آتی تو کیوں غلط کیوں ہے وہ؟ کیونکہ انڈیا میں ہندو حکومت نہیں ہے. انڈیا میں سیکولر حکومت ہے, نہیں مسلمان بھی اس میں, مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی جو ہے پاور شیئرنگ کا نام ہے. ڈیموکریسی مینس سسٹر آف پاور شیئرنگ. ہم بھی اس میں شریک ہیں, تو اس میں ناجائز کیوں ہو جائے گا وہ؟ یہ دلوں میں بہت گندگی ہے لوگوں کے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو حکومت ہے. ہندو حکومت کیسے ہے بھائی؟ یہ تو ایک جمہوری حکومت ہے, سب اس میں شریک ہیں. یہ اس قسم کی سوچ کو غلط سمجھتا ہوں. جس طرح سے مسلم ملکوں کی سبسڈی جائز ہے, ٹھیک اسی طرح ہندوستان کی سبسڈی بھی جائز ہے. اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, کوئی فرق ہے دونوں کے درمیان. Nana, what is the significance of cutting your hair? وہ ایک طرح کا وہ بھی ایک سمبولک فیل ہے, یعنی ایک سمبولک ویلیو ہے اس کے اندر, کہ آپ اپنے کو, کہ آپ ایک پیوریفیکیشن کا ایک علامت ہے. اپنے کو پیوریفائی کیا آپ نے, ہر چیز سے پیوریفائی کرنا کی ایک علامت ہے کہ آج سے میں نے آپ کو ایک نئی زندگی, جس طرح آپ کے سر پر نئے بال اگتے ہیں کاٹنے کے بعد, اسی طرح سے آپ کا یہ یاد کرتے ہیں کہ میں آج سے ایک نئی زندگی ہوگی, میں ایک نئی زندگی شروع ہوں گا. میرے سر کے بال جس طرح نئے اگیں گے اس طرح سے میری زندگی میں بھی نیا کریکٹر آج سے رہے گا. وہ ایک سمبولک یعنی عہد ہے. مولانا اگر کسی نے حج کیا ہو لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ اسپرٹ سے نہیں کرا تھا تو پھر سے حج کرنا چاہیے؟ نہیں یہ نہیں, وہ دوسری بات ہے. کہ اس کو کسی بات کو دیکھیے لاجیکل اینڈ تک نہ لے جائیے. یہ ہے اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کا حج نہیں ہوا دوبارہ حج کرے, ہرگز نہیں. کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا, توبہ کرنا. میں بتاؤں آپ کو کہ میں جب حج کرنے گیا تو حرم میں جگہ اتنی کم پڑ جاتی ہے کہ صفحے بہت قریب ہو جاتی ہیں. جتنی دوری میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں اتنی دوری ملتی نہیں ہم کو. اکثر پیٹھ پر سجدہ کرتے ہیں لوگ. تو میں جب وہاں پہ کھڑا ہوا تو میری صف اتنی قریب تھی کہ میں ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. یعنی ٹھیک سے سجدہ اور رکو کرنے میں رکاوٹ پڑتی تھی. تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ خدایا میرے
جن نمازوں کو میں ٹھیک ٹھیک سمجھتا تھا وہ بھی کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی. یہ نماز جو ہے اگر میں یہ سوچوں کہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اسی نماز کیا اعتبار ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک میں نے ادا کیا. تو نہ اس نماز کا کوئی اعتبار ہے نہ دوسری نماز کوئی اعتبار. اصل نماز تو قبولیت کا ہے. تو جس نماز کو قبول کر لے وہی نماز ہے, قبول نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہے. تو آپ اگر کسی کو احساس ہو کہ میں نے اس اسپرٹ کے ساتھ حج نہیں کیا تھا تو اس کو کرنا کہ توبہ کرے, دعا کرے. دعا جو ہے اس کی تلافی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کی چیز ہے دعا. ہر کمی کو پورا کرنے کی چیز جو ہے دعا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے تم نے کوئی برائی کر دی, مثلا اس کو گالی دے دیا, اس کو ڈھکیل دیا, کچھ کر دیا, وہ آدمی چلا گیا, اب مجھے اویلیبل نہیں کہ میں اسے معافی مانگوں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ آدمی اگر میرے پاس نہیں ہے کہ نہ میں پا سکتا اس کو, نہ ایڈریس ہے کہ خط لکھوں اس کو کہ بھائی مجھے معاف کرو, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, اس دن میں نے ڈھکیل دیا, تم کو غصہ کر دیا, ڈانٹ دیا, تو میں اس کے لیے دعا کروں. یہ حدیث میں آتا ہے. دعا ہر چیز کو کمپنسیٹ کرتی ہے. دعا ہر چیز کی تلافی ہے, چاہے نماز ہو, چاہے حج ہو, کوئی بھی دوسرا کام ہو. اس میں اگر ہم سے کمی ہوئی ہے, اس کمی کی تلافی یہ ہے کہ ہم دعا کریں. حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ حج دیکھیے فرض عبادت ہے جو ہر آدمی کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کرنا ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو, یعنی اس کے بس میں ہو حج کرنا, پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی مرا کہ یہودی مرا. وہ اتنا اہم ہے ایک بار حج کرنا. لیکن عمرہ جو ہے اس کو آپ, یعنی اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے, چھوٹا حج. تو وہ اسی کی ایک یعنی ایک اصغر شکل ہے کہ آپ اگر آپ کو موقع ملا جانے کا مکہ تو آپ وہاں پر کم سے کم طواف اور سعی اتنا تو کر کے اس اسپرٹ کو تازہ کرتے ہیں اپنے اندر. عمرہ میں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. عمرہ میں صرف یہی ہوتا ہے, یعنی احرام باندھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو اتار دیتے ہیں. تو یہ ہے عمرہ جو ہے حج اصغر ہے جو فرض نہیں ہے, لیکن جو آدمی مکہ جاتا ہے تو وہ اس کو کر کے کچھ ثواب میں شریک ہو جاتا ہے. وہ قرآن میں جو ہے یوم الحج الاکبر, تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے کوئی حج اکبر بھی کوئی ہوتا ہے, اس سینس میں یعنی حج افضل کے معنی میں. یہ ہاں حج اکبر کے معنی ہے وہی حج, فرض حج, اور عمرہ یہ حج اصغر ہے, یعنی عمرہ کے مقابلے میں وہ ہے. عمرہ حج اصغر ہے اور یہ جو حج ہم ذی الحجہ میں کرتے ہیں وہ حج اکبر ہے. لوگ سمجھتے ہیں جمعہ کے دن ہو گیا تو حج اکبر ہو گیا. یہ غلط ہے بالکل, یہ سب غلط ہے. ایک بات یہ میں اس میں شامل کروں گا کہ حج جو ہے آغاز ہے, وہ اختتام نہیں ہے. وہ بگننگ ہے, وہ اینڈ نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ حج کے ریچولس ادا کر لیا آپ نے تو بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حج ایک عہد ہے. عہد تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا معاملہ. صرف ریچولس ہوتا تو کر لیا ریچولس تو ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ریچولس سیٹ آف ریچولس نہیں ہے حج, وہ ایک عہد ہے, ایک پرامز ہے. تو پرامز جب کیا آپ نے تو پرامز کرنے کے بعد ہی تو بات شروع ہوتی ہے. یہی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ اختتام نہیں ہے, وہ آغاز ہے. زندگی بھر کے لیے آپ نے ایک عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کو نبھانا ہے. اور خاص طور پر دعوت کا عہد, جو آخری جو اس کا جو فائنل فیز ہے وہ ہے دعوت. وہاں آپ جاتے ہیں حاجی لوگ تو خطبہ جو دیا, جو امام جو خطبہ دیتا ہے اس میں اس کو ضرور پڑھتا ہے. وہ رسول اللہ کا جو حجۃ الوداع خطبہ ہے اس کو ضرور پڑھا جاتا ہے. وہ یہ فائنل فیز ہوتا ہے حج کا. تو سب سے اہم بات جو لے کر لوٹنا ہے آدمی کو وہ یہ دو چیزیں. ایک ہے
یعنی سارے مسلمانوں کو اختلاف کے باوجود متحد رہنا، یہ سبق. اور دوسرا یہ ہے کہ سارے عالم کو ہمیں دعوت اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دعویٰ ورک کرنا ہے. یہ زندگی بھر کا یہ سبق ہے جو ہمیں حج میں دیا جاتا ہے. ریگولرلی ہم نیوز میں پڑھتے ہیں ونس ان اے وائل ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیمپیڈ in when people go to Hajj. There's always, so why does that happen? Is it people are missing the turn or rushing? Why does that stampede take place? اصل میں ایسا ہے کہ آج کل کثرت سے جاہل لوگ جاتے ہیں. یہ میجارٹی جاہلوں کو ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا 50% سے کم ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جاہل زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کے کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے ماریں گے جا کر کے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ دیٹ از فینامنا آف جہالت. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیمپیڈ کو ختم کریں تو ہم اپنے یعنی ساری دنیا مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، ایجوکیٹڈ بنائیں. آپ کبھی بھی اگر پڑھے لکھے لوگ وہاں جائیں تو کیوں لگائیں گے؟ وہ اسٹیمپیڈ نہیں کریں گے. لیکن وہاں پر میجارٹی جاہلوں کی ہوتی ہے. جاہل یہ بھی اسٹیمپیڈ کرتے ہیں، یعنی بغیر حج کے بھی گھس جاتے ہیں. بس تو میں نے آپ نے کہا تھا کہ اسٹیمپیڈ نارملی ہوتا ہے جب وہ پتھر پھینکنے والا جو اسی جگہ پہ ہوتا ہے زیادہ تر. ہاں وہیں پہ ہوتا ہے. That bit is also compulsory, no? That Kankadi is also part of the whole process. یعنی اس کو کرنا چاہیے لوگوں کو کیوں میں لگ کر کے ایک کے بعد ایک، یعنی ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے کنکر ماری، ادھر سے آگے نکل گئے. تو کیوں میں لگ کر کے نہیں کرتے، بلکہ اکٹھے ہجوم کرتے ہیں. اکٹھے جو ہجوم کرتے ہیں، تو اب چونکہ حج کا معاملہ ہے، پولیس وہاں ہوتی ہے، لیکن پولیس لاٹھی چارج نہیں کر سکتی. اگر ویسا کوئی میلہ ہو تو لاٹھی چارج بھی کر ڈالے، وہاں کیسے کرے گی؟ ایک تقدس جو جڑا ہوا ہے. تو لوگوں کا تو یہ شعور پیدا کیا جائے کہ تم لائن میں چل کر، کیوں میں چل کر کے کنکریاں مارو، بھیڑ کر کے، اور نہ ایسا کرو. لیکن اس قسم کا شعور یعنی نہ تو لوگوں کو جگایا جاتا، نہ پڑھایا جاتا، نہ ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا. اصل کام ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اصل ضرورت اس کی ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اکثر فنامنا جو ہے موجودہ زمانے میں جو اس وقت ہم دیکھنے میں آتا ہے ہم کو، وہ ہے ایجوکیشن کی کمی. اور میں فارمل اور انفارمل دونوں بارے میں بول رہا ہوں. فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، سارا جو ہے سنگل پوائنٹ فارمولہ بہت چیزوں کے اصلاح کا ایجوکیشن ہے، سیکولر زندگی میں بھی اور ریلیجس زندگی میں، دونوں میں. مولانا احرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام معنی ہوتے ہیں حرام کرنا. حرام کرنا لٹرل معنی ہے حرام کرنا. یعنی تو وہ کپڑا جب پہن لیتا آدمی تو کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. مثلا وہ جان نہیں مارے گا، وہ کچھ چیزوں کو حرام مطلب اپنے کو کر لیتا ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا. ہاں اس کو حرام کہتے ہیں. میقات ایک، ہاں میقات کچھ جگہیں بنائی گئی ہیں، یہاں سے آپ چلتے ہیں تو ہمارے یہاں جانے والوں کے لیے یلملم ایک پہاڑ ہے، یلملم ہماری میقات ہے. یلملم کے اوپر سے ہمارا جہاز گزرتا ہے، ہوائی جہاز، تو ہمیں کپڑا اتار کر کے وہ باندھ لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں. یعنی ہمارے میقات یلملم پہاڑ ہے، دوسروں کو دوسرا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ تو یہ اور لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو صرف فارم نہیں بتائیں، اسپرٹ بھی بتائیں. تو پہلی بار آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ سنا ہے، اور کافی لوگ بتاتے ہیں، کافی بکس پڑھی. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اسپرٹ کی باتیں؟ کہیں نہیں پڑھی. اور حج کے لیے پرٹیکولر کتاب پڑھ کے گئے، اس میں بس یہ کر لو، 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 یا کر ہو جاؤ، اور وہ کر لو. اور وہاں کے جتنے بھی گائیڈس یا جو آپ کے ساتھ آپ کو گروپ کے ہیڈز ہوتے ہیں، وہ بھی بس یہی بتاتے ہیں. تو اور لوگ ریئلائز کیوں نہیں کرتے؟
بھائی یہ تو میں کیسے بتاؤں گا، تو وہی بتائیں گے نا. دیکھیے یہ بات مجھ سے پوچھنے کی نہیں ہے کہ وہ کیسا کیوں نہیں کرتے. چیزیں کیا یہ بات جو میں نے کہی صحیح ہے، یہ سوچیے. میں مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ عبادت حج جو ہے عالمی سطح پر ایک عبادتی موبلائزیشن ہے. مثلا میں نے کہا تو کیوں میں نے کہا حاجی جو ہے تو اسٹیچو نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا ہیں. اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کے مائنڈ میں اسلام کا شعور ہے، اس کی سوچ میں اسلام بسا ہوا ہے. تبھی تو وہ حج کرنے جا رہا ہے، ورنہ کیا مطلب حج کرنے کا. ایسا آدمی جب نکلے گا تو اس کا نکلنا پتھر جیسا نکلنا تو نہیں ہوگا. جس سے ملے گا، اب فرض کیے کہ وہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے، وہ آدمی پوچھے گا بھائی کیا تم پڑھ رہے ہو، اس کو ایکسپلین کرے گا. دیٹ از دعویٰ ورک. اس طرح سے کوئی چیز دیکھے گا وہ، تو اگر اس کا مائنڈ بنا ہوا ہے، پریپیئرڈ مائنڈ اگر ہے، اس سے کچھ نصیحت لے گا، اس کو سبق لے گا. یہ سب اسی کا پارٹ بنتا چلا جائے گا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ عبادتی موبلائزیشن، کہ عالمی سطح پر ایک حرکت آتی ہو، لوگ متحرک ہوتے ہیں عالمی سطح پر، تو اس کے جگہ جگہ اس کے تقاضے سامنے آتے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ریچول کا نام حج ہے تو خوب ہا ہو کرتے جائیں گے، کھانے پینے میں مشغول رہیں گے، اور وہاں جا کر کوئی ریچولس کر لیں گے. تو ساری بات ہے کہ آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہے کہ نہیں ہے، پریپیئرڈ مائنڈ ہے کہ نہیں ہے. تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ میں نے ایک بار کچھ لوگ دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، وہ تو صبح سے شام تک کئی دن تک ان کا چرچا تھا. میری فیملی کے لوگ تھے وہ، کہ بھائی یہ چادر رکھنا ہے، وہ لحاف رکھنا ہے، وہ کمبل رکھنا ہے، ارے بھائی کھانے کے لیے وہ رکھنا ہے، چمچہ ضرور رہنا چاہیے اور پلیٹ بھی رہنا چاہیے. تو مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا کہ کیا یہ سب حج کے لیے جا رہے تھے، یہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو. تو چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ حج تو وہاں ہوگا، جب ہم پہنچے گے مکہ میں تو ریچولس تو وہیں ہوں گے. ریچولس تو ابھی شروع نہیں ہوئے، تو ابھی تو چمچہ پلیٹ ہی ٹھیک کر لو. کیوں ہے؟ حج کا لوگوں کے اندر سوجھ بوجھ لائی نہیں گئی، حج کی اسپرٹ پیدا نہیں کی گئی. سر آپ نے دعوت کی اہمیت کو بتایا. آپ کی کتاب اسلام ریڈسکورڈ، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ حدیث کی کتابوں میں باب الدعوہ، تفسیر، ابن فقہ میں بھی دعوت کے نام سے چیپٹرز نہیں بنائے گئے. اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیے اس کی وجہ میری سمجھ تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یعنی کلیئر ہو جائے کہ میں بات کئی بار کہی ہے، آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ بتاؤ کون سی حدیثی کتاب میں کتاب الدعوۃ تبلیغ ہے، کون سی فقہ کتاب میں کتاب الدعوۃ تبلیغ ہے. یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، غزالی کی کتاب، امام تیمیہ کی کتاب، شاہ اللہ کی کتاب، کسی میں دعوت کی بات ہی نہیں ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو جو وہ فلاں کتاب میں ہے. تو پہلی بات یہ کہ لوگوں نے خاموش رہ کر ایکسیپٹ کر لیا کہ اب واقعتاً یہ کمی ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ہوا یہ کہ مدینہ کے بعد تاریخ جو ہے جہاد کے رخ پہ چل پڑی. سیاسی ٹکراؤ اور پولیٹیکل ڈومینیشن، ملکوں کا اور قبضہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارا لٹریچر جو ہے پولیٹیسائز ہو گیا. اب دیکھ ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کتابیں کیا ہے؟ تاریخ کی تمام کتابیں سیاسی تاریخ کی کتابیں ہیں. یعنی مسلمانوں جو ساری سرگرمیاں کی اسی کا نام تاریخ رکھ دیا لوگوں نے. تو چونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ جہاد اور سیاست اور حکومت اور خلافت یہ ایک چرچا تھا، تو وہی چرچے کے تحت کتابوں کی تدوین ہوئی. یعنی کہ حدیثیں اسی کتاب میں بہت سی حدیثیں ہیں جو دعوت کی حدیثیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی، لیکن وہ ہیڈنگ بنا کر کے اس کے تحت وہ لائیں، یہ نہیں کیا انہوں نے. تو حدیثیں ہیں لیکن بکھری ہوئی ہیں. کیوں؟ ذہن واضح نہیں تھا. تو کبھی بھی ایسا جب ہوتا ہے کہ کسی گھر میں فرض کیا قتل کر دیں لوگ کسی کو، تو وہاں گھر میں ہر وقت قانون کی باتیں ہوں گی، وکیل کی باتیں ہوں گی، عدالت کی باتیں ہوں گی، تو ماحول ایک بن جائے گا. تو اسلام کو جو مقابلہ پیش آیا اس زمانے میں، کیونکہ شرک جو ہے غالب طاقت تھا اس زمانے میں، شرک نے مٹانا چاہا
توحید کو، اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن وہ ایک ٹیمپریری فیز تھا وہ اسلام کی تاریخ. وہ ٹیمپریری فیز جو ہے وہ بریک نہیں ہوا، وہی چلتا رہا، وہی اسلامک تھاٹ بن گیا. اس ٹرینڈ کو بدلنے کے لیے صرف 2 آدمی مجھے معلوم ہے اٹھے، ایک عمر بن عبدالعزیز اور ایک ابن خلدون. کوئی تیسرا آدمی مجھے نہیں معلوم پوری تاریخ میں. لیکن دونوں آدمی کا حال یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کو 28 سال کے بعد زہر دے کر مار ڈالا گیا. اور کیونکہ عام ٹرینڈ جو بنا ہوا تھا، اب مجھے کہا یعنی عام ٹرینڈ بنا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ ٹرینڈ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اگرچہ وہ 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد. ابن خلدون کی کتاب تو لکھ کر پڑھی رہی، یعنی یورپ نے اس کتاب کو چھاپ کے پھیلایا. یعنی اتنی زبردست کتاب ہے ابن خلدون کی، لیکن مسلمان اس کو نہیں اٹھا سکے، وہ لکھ کر پڑھی رہی. یورپ نے ڈسکور کیا اور ڈسکور کر کے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا اس کا. تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا تھا جہادی اور سیاسی اور حکومتی، اس کی وجہ سے دعوت کی بات دبی رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ محمد کو خدا نے یعنی جزیہ کو وصول کرنے کے نہیں بھیجا تھا، خراج وصول کرنے نہیں بھیجا تھا، دعوت کے لیے بھیجا تھا. تو 5ویں خلیفہ راشد تھے، وہ اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. لیکن یہ بات چلی کہاں؟ ان محمدن بعث ہادیا ولم یبعث جابیا. محمد کو خدا نے بھیجا تھا دعوت کے لیے، یہ نہیں کہ حکومت قائم کریں اور ٹیکس وصول کریں، اس کے لیے نہیں. تو جو میں کہتا ہوں اس کی تصدیق عمر بن عبدالعزیز جیسے ٹاپ کے آدمی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہاں پر وہ جو ٹاپ موسٹ آدمی تھے وہ اسلام کی تاریخ میں. اب آج کل تبلیغ کے نام سے بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، لیکن وہ تبلیغ کیا ہے؟ وہ تو اصلاح المسلمین ہے. یہ اتنا زیادہ لوگوں کے ذہن سے دعوت کا کام نکل گیا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کا، اس کو کہتے ہیں دعوت. ایک کیسی عجیب غریب بے خبری ہے، بے خبری اور بے شعوری. یہ کام تو کر رہے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کا، نماز روزے کا، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ دعوت. دیکھیے، ایک ہے دعوی ورک، ایک ہے کمیونٹی ورک. کمیونٹی ورک جو ہے مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن آپ کمیونٹی ورک کو دعوی ورک نہیں کہہ سکتے. آپ جیسے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو نماز نہیں کہہ سکتے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگرچہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. تو کمیونٹی ورک کو دعوی ورک کہنا یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے. آپ یہ کہیے کہ میں کمیونٹی ورک کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ کو کہتے ہیں کہ میں دعوی ورک کرتا ہوں، یہ تو جھوٹ بن جائے گا. حدیث سے معلوم تک سب سے بڑا جو برائی ہے وہ ہے جھوٹ. آدمی سب کچھ کرے مگر جھوٹ نہ بولے. وہ یعنی اگر اس نے فرض کیے کہ کسی جذبے کے تحت شراب پی لی ہے تو یہ کہے کہ بھائی میں شراب پی کے اگر غلطی ہوگی مجھ سے، لیکن یہ نہیں کہ کہاں میں شراب کہاں پیتا ہوں، میں تو جوس پیتا ہوں. یہ جرم ناقابل معافی. کیونکہ دیکھیے، جب آپ وہی کہیں جو آپ نے کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ندامت پیدا ہوگی، ریپینٹنس آئے گا، ریپینٹنس آئے گا. اور اگر ایسا نہ کریں آپ تو سرکشی آئے گی، انانیت آئے گی، ایروگنس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ شریعت میں ندامت خود ایک عبادت ہے. یعنی اگر غلطی ہوگی آدمی سے، شراب پی لیا اس نے کہ بھائی کیا کروں، میں پی لیا کیا کروں، دوستوں کے ساتھ ایسی غلطی ہوگی مجھ سے، تو کم سے کم ندامت تو آئی اس کے اندر، اس کا ایک ویلیو ہے ندامت. لیکن آدمی کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں شراب میں کہاں پیا، میں تو جوس پی رہا تھا. یہ تو اس کا گناہ پکا ہو گیا، اپنے گناہ کو پکا کر دیا اس نے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے لوگوں سے کہ آپ کمیونٹی ورک کیجئے، بے شک اچھا کام ہے کیجئے، لیکن دعویٰ ورک نہ کہیں سمجھے اس کو، یہ غلطی مت کیجیے. آج کل جتنا بھی مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے وہ سب میرے نزدیک کمیونٹی ورک ہے.
اور اس کو سب لوگ اس کو دعوت ورک کہہ رہے ہیں. سارے لوگ دعوت ورک سمجھتے ہیں. مثلا مناظرہ کرتے ہیں, ڈبیٹ, کچھ لوگ اس کو دعوت کہتے ہیں. There is a great difference between دعویٰ and debate. ہرگز ڈبیٹ دعوت نہیں ہے.